السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کیا پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے سامنے ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ ہے، نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، اس کے سامنے، شیء کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں نہ آسمان میں، هو الذی یصورکم، وہی اللہ وہ ذات ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، جو مصور ہے تمہارا، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ الا، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، العزیز، الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ آل عمران اس صورت کا نام حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، ان کا اس میں ذکر ہے، اس وجہ اس صورت کو یہی نام دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور آل عمران زہراوین، دو صورتیں چمکنے والی، پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث رحمت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے بات کریں گی، جھگڑا کریں گی بخشش کے لیے، یعنی ان کو بخشائیں گی، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں یا دو بدلیوں کی شکل میں آئیں گی، یعنی اس کو سایہ کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کسی کے ساتھ بادل خوبصورتی سے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے چل رہا ہو تو کتنا وہ خوبصورت لوگ اور منظر لگیں گے، جو کسی کے حالے میں ہوں گے، اور وہ حالہ بھی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا۔ تو اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، الہ، پیچھے بھی میں نے کئی دفعہ اس کا مطلب بتایا، یہ وہ پیغام ہے جسے ہر آنے والے نبی نے دیا، اور سب سے بڑھ کر دیا۔ قرآن کی مین تھیم عقیدے کو صحیح کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے بعد ایک نجران، یمن کے شمالی حصے میں سے 9 ہجری میں ان کا ایک وفد آیا جو بہت باشوکت وفد تھا، یعنی بہت کچھ انہوں نے پہنا اوڑھا، سٹائل، ان کی سواریاں۔ انہوں نے آ کر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس آیت میں زیادہ تر نصارہ کے باطل عقائد کا ذکر ہے، اور یہ دعوت آپ نے ان آیات کے ساتھ دی کہ اللہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، بطور خاص اس وقت وفد کو اور قیامت تک کے لیے سب کو جو آ رہے ہوں، کہ اللہ وہ ہے جو وہ کر سکے کوئی اور نہ کر سکے، جو حیران کر دے، جو کسی بھی کام میں بے بس نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کچھ اس نے بنایا وہ ایک چھوٹی سی جوں سے لے کر مچھر کے پر سے لے کر بہت بڑے بڑے کائنات کی چیزوں میں، سب میں وہ رب ہے، کوئی اس جیسا بنا نہ سکے۔ دنیا میں بہت بڑے لوگ آئے جنہوں نے کہا ہم سے طاقتور کون ہے، لیکن کوئی بھی اللہ جیسی تخلیق بنا نہ سکا، کوئی بھی اللہ جیسی جان ڈال نہ سکا،
کوئی فلیکسیبلٹی جسم میں اس طرح پیدا نہ کر سکا۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے روبوٹ کو دیکھ لیں اور پلاسٹک کی بنی ہوئی گڑیوں کو دیکھ لیں جنہیں بہت سافٹ بنایا گیا، لیکن کیسے ہوتے ہیں ان کے اعضاء؟ جو اعضاء انسان کے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کو کھولیں اور بند کریں اور کبھی وہ اکڑ جائیں تو سوچیں۔ یہ ہے روبوٹ کے ہاتھ جو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کو جوڑ لگانا پڑتا ہے۔ ہمارے 360 جوڑ ہیں، ہمیں کبھی نظر بھی نہیں آئے۔ کیسے وہ کام کرتے ہیں دن رات، کس طرح دن رات ہمیں جہاں ہم چاہیں لیٹیں، بیٹھیں، اٹھیں، کروٹ بدلیں، اپنے آپ کو موڑیں، کیسی کیسی ایکسرسائزز اور کیسے یوگا لوگ کر لیتے، کس طرح مڑ جاتے ہیں سارے۔ یہ فلیکسیبلٹی کس نے رکھی؟ وہ الہ جس جیسا کام کوئی کر نہ سکے، الحی القیوم، وہی زندہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کا جتنے بھی معبود بنے ہوئے ہیں، کسی میں بھی یہ کوالٹیز نہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی الہ وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ، قائم اور رہنے والا ہو، پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا اور اس نظام میں پورا اتھارٹی بھی رکھتا ہو۔ جس الہ میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس معیار پر کسی بھی جھوٹے معبود کو رکھیں، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، موجود ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، سب کی نفی ہو گئی۔ یہاں اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے والوں، تم ہی تو کہتے ہو وہ فوت ہو گئے، تم ہی تو کہتے ہو ہم نے انہیں سولی دے دی، تو وہ کیسا الہ تھا جو خود کو نہ بچا سکا، جو اپنی زندگی کی حفاظت نہ کر سکا؟ تو جو اپنی زندگی کی حفاظت نہ کر سکے گا، وہ تمہاری زندگیوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو وہ الہ جو زندہ بھی ہے، قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا، الحی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، جھک جائیں گے اس دن چہرے اس زندہ اور قائم ہستی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سب بے ہوش ہو جائیں گے، اللہ پوچھیں گے جبرائیل علیہ السلام سے کون بچا؟ وہ کہیں گے اللہ۔ اے مالک حقیقی صرف ہم 4 بچ گئے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور جبرائیل۔ اللہ فرمائیں گے ان تینوں کو بھی ختم کر دو، وہ تینوں بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور آخر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، اب وہ کہیں گے یا اللہ صرف میں تیرے حکم سے۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ۔ ایک دفعہ اللہ سب کو مار ڈالیں گے، دکھائیں گے کہ وہی واحد ہے، وہی حی، وہی قیوم، وہی زندہ رہنے والا، وہی زندہ رکھنے والا، وہی مارنے والا۔ پھر اللہ دوبارہ ان فرشتوں کو اور جس کو چاہیں گے اور اپنی مخلوق کو پیدا کریں گے۔ اتنی بڑی کائنات کو جس نے قائم رکھا ہوا، آپ دیکھیں جو خود کو قائم نہ رکھ سکے، معبودان باطل کو دیکھیں، کسی بڑے سے بڑے بت کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں جو خود کو قائم نہ رکھ سکے، وہ کائنات کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ تو ایک آیت میں ہی اللہ نے سب کچھ سمو دیا کہ وہ زندہ ہے، زندہ کرنے والا، زندہ رکھنے والا، زندگی کی علامت ہے، پانی سے سب کچھ زندہ کر دینے والا، اور وہی قائم، کس کو کہاں کب کتنا کیسا چاہیے اسے پتہ ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، تو ہے میرے نبی، اس نے تھوڑا تھوڑا، نزلہ میں گریجویلی آتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کتاب کو تجھ پر حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ ویریفائی کرتی ہے ان بکس کو جو اس سے پہلے ہیں، جو ان کے سامنے یہود و نصارہ کے، لیکن ان کے تمام مضامین کو نہیں، کیونکہ انہوں نے ساری اپنی بکس چینج کر لی تھی۔ صرف وہ مضامین جو قرآن کے مطابق ہیں ان کے لیے قرآن خاموش ہے، اسی لیے اس کو مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ ضرور کہتا ہے کہ وہ جب اپنے ٹائم پہ جس نبی پہ اتری تھی وہ صحیح اتری تھی، تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس، وہ بھی اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، وہ بھی سب اس وقت قابل عمل تھی۔ اب لوگوں نے اس میں ایڈیشن کیے یا کمی کر لی، تو اب اس کو قابل عمل نہیں رہنے دیا ہم نے۔
اب عمل کے لیے ایک بک دے دی جس میں سب کچھ سمو دیا، وہ سب کچھ بھی جو تورات میں تھا اور وہ سب کچھ بھی جو انجیل میں ہے، سب کچھ اس نے اس میں ایڈ کر دیا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس نے فرقان نازل کیا۔ اب یہ فرق ہے ان سے، اب اس میں ساری شریعت ہے، اب ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ بدلی ہوئی ہیں، ان کے ہر سال ورژن بدلتے ہیں۔ انجیل آپ کے اٹھائے جانے کے بعد سینکڑوں سال بعد لکھی گئی، اس لیے اس میں شدید اختلاف ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اس نے فرقان نازل کی، یہ میں بتا رہی تھی، اور یہ اس لحاظ سے فرق ہے کہ یہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کی کسی بھی بات میں کسی بھی حکم میں کوئی چینج نہیں ہے، جب سے یہ نازل ہوا اور جب تک رہے گا یہ اسی حالت میں رہے گا، اور یہ قرآن کا بہت بڑا فرق ہے دوسری بکس سے۔ دوسرا یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے عمل کرنے والوں کو دوسروں سے ڈیفرنٹ کرتا ہے، وہ انسان جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی اور عام انسان جو قرآن کے بغیر زندگی گزارتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے سمجھنے میں، اس کی زندگی گزارنے میں، اس کے دیکھنے میں، بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی گرو کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا میں نے اتارا فرقان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی ان کو عذاب ملا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح ہوا تو یا تو وہ جزیہ دے کے رہتے تھے، یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یا پھر ان کو ذلیل کیا گیا دنیا میں، کچھ قیدی بنے، کچھ جلا وطن ہوئے، کچھ ذلیل ہوئے، قتل ہوئے، رہا عذاب آخرت کا۔ تو فرمایا اللہ تو بڑا زور والا ہے، وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، یقیناً ان سے بدلہ لے گا جنہوں نے بری طرح اس کے ذات کے بارے میں انتہائی گھٹیا چیزوں کو اس کا شریک بنایا، جنہوں نے سب کچھ رب کا لیا، زمین رب کی پہ رہے، آسمان رب کا استعمال کیا، اسی کی چھت بنی ہوئی تھی، اسی کا سورج تھا، اسی کا چاند تھا، اسی کے ستارے تھے، اسی کی کائنات سے فائدے اٹھائے، زندگی بھر ایک ایک لمحے اور لمحے کے ہزارویں حصے میں اسی کا سب کچھ لے کے انہوں نے اس کا شریک بنا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، بہت کچھ میں نے دیا ان کو دنیا میں، بہت کچھ، شاید تمہیں 10واں حصہ بھی نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے جتنا کچھ میں نے ان کو دیا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا سے ختم کر دیے گئے۔ اللہ نے دنیا میں ان سے تھوڑا سا انتقام لیا، اور آخرت کا یہ جو عذاب ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جتنی ان کی بکس میں صحیح چیزیں رہ گئی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، خاموش رہو۔ بائبل جو ہے تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے، اور عیسائی جو ہے وہ پرانی ورژن کو مانتے ہیں اور یہودی جدید کو۔ آپ سوچیں کہ یہ سب کچھ ان کی کس طرح ہو گیا، کس نے کروایا ان کو، خود سے خود۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں زیادہ بات کرنے سے منع فرمایا کہ ان سے بحثیں نہ کرو، زیادہ بات نہ کرو، جو قرآن پر عمل کرتا ہے اب اسی کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے زمین آسمان میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کوئی چیز خفیہ نہیں، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی زمین کا ذرے سے بھی چھوٹی چیز اللہ سے کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سیاہ رات، سیاہ پتھر، سیاہ چونٹی، اس کے قدموں کی آہٹ میرا رب سنتا ہے۔ اس پر کہاں چھپ سکیں گے ہم کچھ غلط کر کے؟
اللہ اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے دنیا میں بہت کچھ تم نے اس طرح کیا، یہ سوچ کے کیا کہ اللہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں۔ تم اپنے ہاتھ پاؤں سے نہیں چھپ سکتے تھے تو اللہ سے کیسے چھپ سکتے؟ تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے گواہ تھے، جنہوں نے یہاں آ کے گواہی دینی تھی۔ اس نے تو بہت بڑے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی، اس نے تمہارے جسموں میں سب کچھ رکھ دیا ریکارڈ کرنے کے لیے۔ چھپا کے دیکھو تو خود کو خود سے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، کسی دنیا کے کونے میں۔ دنیا کو، پوری کائنات کو اللہ ایک روٹی کی طرح، سفید میدے کی روٹی کی طرح آپ نے فرمایا اللہ ہاتھوں میں لے کے گھمائے گا دنیا کو اور کہے گا آئینہ کہاں ہے وہ دنیا کے جبار اور قہار بنے ہوئے بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ ایک زبردست کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ وہ ذات ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ کون دیکھتا ہے، کہاں ہے وہ قطرہ جسے اللہ ایک انسان کی شکل دینا چاہتا ہے، کیا ہے اس کا نصیب؟ اور جب وہ ایک قطرہ ہوتا ہے کیا بنے گا وہ لڑکا یا لڑکی؟ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ کیا اس کی ذہانت ہوگی؟ کیا کرے گا وہ دنیا میں آ کے؟ کہاں رہے گا؟ کیا کھائے گا؟ کتنی دیر رہے گا؟ کتنی اس کی عمر ہوگی؟ کتنا اس کا قد کاٹ ہوگا؟ کتنی دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے رنگ، قد کاٹ اور نقوش بہت کم کسی کے کسی سے ملتے ہیں۔ ہر بندہ دوسرے سے مختلف، ہر بندے کی انگلیوں کے پور تک مختلف، جو جل بھی جائیں دوبارہ اسی طرح گرو کر جاتے ہیں۔ وہی صورتیں بناتا ہے تمہاری، جتنی مرضی تم مشینیں ایجاد کر لو تم اس قطرے سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بچے کو جان کر تم اس کا نصیب، تم اس کی زندگی، اس کا قد کاٹ، اس کی عقل، اس کی ذہانت، اس کا بہت کچھ نہیں جان سکتے۔ جیسے چاہے وہ بناتا ہے، تمہیں اس کے بنائے پہ اعتراض ہوتے ہیں، کسی کو اپنے قد پہ، کسی کو اپنے رنگ پہ، کسی کو اپنے نقوش پہ، کسی کو اپنے نصیب پہ، کسی کو اپنی عقل پہ، کسی کو اعتراض ہوتا ہے اور کسی کو فخر ہوتا ہے۔ تمہارا کیا حصہ ہے اس میں؟ کتنی کوشش کی ہے تم نے؟ لا الہ، وہی کوششیں بے اولاد جوڑوں سے جا کے پوچھو، وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں یہ بچے، کیوں؟ انہوں نے اس تجربے کو چیک ہی نہیں کیا۔ ان کی عقلیں حیران ہیں، بے بس ہیں، کہاں جائیں؟ وہ جو چاہے بناتا ہے، جیسے چاہے بناتا ہے، جب چاہے بناتا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، کوئی نہیں، جس سے بات شروع کی اسی پہ بات اب پھر ختم۔ کوئی معبود نہیں مگر وہ ہے العزیز، غالب ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، زبردست ہے، کوئی اس کے آڑے آنے والی چیز ہی نہیں، انسان نہیں، طاقت نہیں۔ وہ کنگ، بادشاہوں کا بادشاہ، فعال لما یرید، جو چاہے کر دے، الحکیم، اور بہت بڑا پلانر، حکمت سے بھرپور۔ دنیا میں کب کیا ہونا چاہیے، ہم کتنے بھی اعتراض کرتے رہیں، کتنی دنیا میں شور مچتا ہے، انسان بڑھ گئے، خوراک کم ہو جانی ہے، انسان بڑھ گئے، جگہ کم ہو جانی ہے، کبھی ہوا کسی کو جگہ نہیں ملی؟ بس ہی رہا ہے، جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ویسے ویسے زمین بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی۔ آج بھی دیکھیں کہ اگر حکمرانوں کی طرف سے کوئی بری حالت نہ آئے تو اللہ اتنا کھلاتا ہے، اتنا کھلاتا ہے، جب بھی کسی چیز کا موسم آتا ہے ہر طرف ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں، آموں کا موسم آتا ہے تو ہر طرف آم نظر آتے ہیں، آج کل کیلے کا موسم تو ہر طرف کیلا ہی کیلا نظر آ رہا، اور کچھ مہنگا بھی نہیں۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ اتنی دنیا پیٹ بھر کے بھی کھا لے ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہے الہ جو سب کا حساب رکھتا ہے، کس کو کتنا چاہیے۔ وہ ہے حکیم جس کی سب حکمتیں اسی کو پتہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔